تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے صرف کیا. وعن عمرہ فیما افنا, تمہاری عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے کھپایا. اللہ تعالیٰ ان 5 سوالات میں جوانی کا سوال, عمر کا سوال کرے گا. اور بعض روایت میں جو فرصت کے لمحے ہیں ان فرصتوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے, اے میری بندی, میں نے تجھے فرصت کے لمحات دیے تھے, کیا کیا تو نے اس میں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی, ہماری عمر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر گامزن ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں گے. اگر ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے, شیطان کو خوش کرنے جیسی زندگی کے راستے پر گامزن ہے, دنیا میں ذلیل, آخرت میں عذاب علیم کے شکار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد. الطیبون للطیبات والطیبات للطیبون, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. اللہ کا اصول ہے, یہ اللہ کا اصول ہے. اگر تو شادی سے پہلے زنا کرے گی, شادی سے پہلے عیاشی کرے گی, شادی سے پہلے فحاشی کرے گی, اللہ تعالیٰ کو تیرے تمام عیاشی کا علم ہے. یاد رکھ, اللہ تجھے ذلیل کر دے گا. اس دنیا میں اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. یاد رکھو, موت کا فرشتہ کبھی کال کر کے نہیں آتا, موت کا فرشتہ کبھی میسج کر کے نہیں آتا, اچانک آتا ہے, حلق میں ہاتھ ڈال کے روح قبض کر کے چلا جاتا ہے. تمہاری موت اگر نیکیاں کرتے ہیں کیا حالت میں آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم, اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. جیسا اس کا خاتمہ ہوگا اللہ کے پاس ویسا حساب ہوگا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر انسان کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا. زنا کرتے مرو گے, اللہ زانیوں میں جگائے گا. شراب پیتے مرو گے, اللہ شرابیوں میں جگائے گا. نماز پڑھتے مرو گے, انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ جگائے گا. بے نمازی موت مرو گے, فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا. شرک اور بدعت کرتے مرو گے, مشرکین کے ساتھ جگائے گا. موحد اور توحید پرست مرو گے, اللہ موحدین کے ساتھ جگائے گا. اسی لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اپنے اخلاق کی حفاظت کرو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین, عزت مآب, عفت مآب میری ماں اور بہنوں, آج بحمد اللہ تعالی صوبہ آندھرا پردیش کے ایک بڑے شہر نیلور, اس شہر کے ایک بہت بڑے شادی ہال میں ایک روزہ عظیم الشان کانفرنس جو صبح 8 بجے سے لے کر رات 9:30 تک چلنے والے اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی, ضلع بلہاری, کرناٹک, آپ کے سامنے نوجوانوں کی اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. آج اس نیلور شہر کو لگ بھگ 5 یا 6 سال کے بعد میرا آنا ہو رہا ہے. اسی شہر میں ہمارے ایک جیلانی بھائی تھے,
جو ٹماٹروں کا بزنس کرتے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک انسان, ماشاءاللہ ان کی قیادت میں میرا جلسہ ہوا تھا یہاں. آج وہ نہ رہے, میں دعا کروں گا اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور اس شہر کے ضلعی امیر جناب عبد الکریم صاحب اور ماشاءاللہ نلور اور کاوالی اور بچی منجمور, جہاں پر الحمدللہ میں نے دعوتی خدمات انجام دیے تھے, یہاں کے ذمہ داروں کو دیکھتے ہوئے اور نلور کے مصلیوں کو دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. الحمدللہ اسٹیج پر تشریف آور صدر محترم جو صوبہ آندھرا کے امیر ہیں جناب فضل الرحمان صاحب عمری حفظہ اللہ, اور ماشاءاللہ ذی وقار علماء کرام دکتور سید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام, مہمانان اعظام, اور میرے سامنے تشریف آور جماعت و جمعیت کے غیور نوجوانوں, بزرگوں, پردہ نشی خواتین اسلام, عزیز پیارے بچوں, یہ کانفرنسیں, یہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, دن بھر موبائل یوز کرتے کرتے اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے, شام میں لگ جا کو چارجنگ کو لگاتے تاکہ اس میں چارج چڑھے. رمضان ہو گیا, الحمدللہ رمضان ہو کر بھی 2 مہینے ہونے آ رہا. رمضان میں جو ایمان کی بیٹری ہماری چارج ہوئی تھی یہ 2 مہینے میں ڈاؤن ہو گئی. جب ہماری ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے, ہمارا ایمان کو چارج کرنے کے واسطے یہ جلسے, یہ جلوس, یہ اجتماعات قائم کیے جاتے. الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع, خالی یہ شادی ہال کا کرایہ ہے 5 لاکھ روپے, کھانے کا 2 وقت کا انتظام 12 لاکھ روپے انتظام, یہ ضلعی جمعیت اور اطراف و اکناف کے لوگ مل کر رہے ہیں. کوئی معمولی قربانی نہیں, یہ کوئی معمولی قربانی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, میرا عنوان نوجوانوں کی اصلاح ہے. ماشاءاللہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی کا تو مین آف دی بونس, انسان کے باڈی کے سب سے اہم ہڈی ریڑھ کی ہڈی. کسی قوم کے نوجوان زندہ دل, متحرک, نیک متقی رہیں گے, وہ قوم ترقی پر پہنچے گا. کسی بھی قوم کے نوجوان عیاشی, فحاشی اور بے دین ہو جائیں گے, وہ قوم تنزلی اور وہ قوم بربادی کے نتیجے پر پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو جینے کے لیے جتنی عمر دیتا ہے, اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا. لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی حتی یسأل عن 5, اللہ اس سے 5 باتوں کا سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما ابلا, تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے صرف کیا. وعن عمرہ فیما افنا, تمہاری عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں اسے کھپایا. اللہ تعالیٰ ان 5 سوالات میں جوانی کا سوال, عمر کا سوال کرے گا. اور بعض روایت میں جو فرصت کے لمحے ہیں, ان فرصتوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے, اے میری بندی, میں نے تجھے فرصت کے لمحات دیے تھے, کیا کیا تو نے اس میں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ ہماری جوانی, ہماری عمر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر گامزن ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں گے. اگر ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے, شیطان کو خوش کرنے جیسی زندگی کے راستے پر گامزن ہے, دنیا میں ذلیل, آخرت میں عذاب علیم کے شکار بن جائیں گے. آج نوجوانوں کے اندر دینداری کم, دنیا داری زیادہ. دیکھو ہمارے نوجوان, 90% نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں. ہمارے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے
झाड़ते रहते नीचे। हमारे नौजवान ऐसे नजर आते, ऐसा लगता ही नहीं यहूदिया का बच्चा की ने नसरानिया का बच्चा है। गल हाथा में ब्रेसलेट गते, गले में चैना गते चांदी के, ऐसा लगता रौडी नंबर 1, केडी नंबर 1। और कपड़े भी ऐसे पहनता, अल्लाह अकबर, शर्टा कने का चोली के वत्ते, पैंटा कने का चड्डी के वत्ते, छोटे छोटे पैंटा, छोटे छोटे शर्टा। अब वो भी ढंग से पहना तो बेचारा अच्छा नजर आता, सामने से फटकोर हता, पीछे से छिलकोर हता, मक्खियां घुसते रहती, बाहर निकलते रहती। क्या भैया, दिस इज ए न्यू स्टाइल, सुड़गाड़ का स्टाइल। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हमारे नौजवानों की सोहबत इंतहाई बुरी सोहबत, अच्छी सोहबत कम, बुरी सोहबत ज्यादा। रात के 12-12 बजे तक दोस्तां के साथ गलिया में, बाजारा में, बस स्टैंडा में, पाना के शापा के पास पाना खाले को, सिगरेटा पीले को, गप्पे मारने की आदत हमारे नौजवानों की। और हमारे नौजवान आधे बुड्ढे हो जाते, शादियां नहीं करते। माँ बाप करे तो ना, बच्चे कर लेंगे। माँ बाप को पूछे कई को, भाई तुम्हारे बच्चे के शादी कर, अभी उन्हें छोटा बच्चा दूध दिए तो पीले को बैठता, छोटा बच्चा। कितना बच्चा? 50 बच्चे के बिरयानी खा डकारा देखो, कबूल करने का जगह नामा रख रख को आते रहता, बिरयानी खाता, डकारा देता। नहीं, इन्हें गिड्डी है, उन्हें लंबी है, इन्हें काली है, उसकी नाक छोटी है, इसके काना बड़े हैं, उसकी क्या मिले वो नामा। इन्हें कैसा ऐनक में झांक को देखा, काला डांबर का रोड उठले गए रहता, यहाँ खड्डे, वहां पिंपल आए, यहाँ कीड़े। फिर क्या, बच्चे को नामा रख 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 को बिरयानी खा खा पेट करने का कुंडा कर लिया रहता। अल्लाह का बंदा, नौजवानों की शादियां देर, जिस कौम के नौजवानों की शादियां उनकी हकीकी उम्र में न किया जाए, बताओ वो नौजवान फितने में नहीं मुब्तला होंगे तो कहां मुब्तला होंगे? अरे ये जमाना 21st सेंचुरी का जमाना है, ये जमाना इंटरनेट का जमाना है, ये जमाना मोबाइल का जमाना है, ये जमाना फिल्मों का जमाना है। निगाह उठाए तो पोस्टर, मैगजीन ओपन करे तो गंदे तस्वीरें, एक कोई टीवी टेलीविजन का चैनल डाले तो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले औरतों के एडवर्टाइज। फितनों का जमाना। अरे नबी के जमाने में ये टेलीविजन भी नहीं, टीवी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, तब भी सहाबा, नौजवान सहाबा आकर बोलते थे, इन्नी रजुनुन शाबुन व अना अतज़व्वजु बिह, ऐ अल्लाह के नबी, मैं नौजवान हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खौफ है कहीं मैं अपनी जवानी में जिना के फितने में ना मुब्तला हो जाऊं। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए शादी का इंतजाम कीजिए। अल्लाह के नबी के पास उस जमाने में सहाबा आकर बोलते हैं। आज के जमाने में अगर हम अपने बच्चों की शादियां सही उम्र में नहीं करेंगे, शादी से पहले उन्हें बच्चों का बाप हो जाता, शादी से पहले हमारी बच्चियां बच्चों की मां हो जाती, अबाशना करारी, जाकर अस्पताल की रिपोर्ट देखो। शादी से पहले कॉलेज पढ़ने वाले लड़के, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां 100 में 70% जाकर अस्पतालों में या तो मानी हमल की गोलियां खाकर अपना हमल गिरा रही हैं, या अस्पतालों में जाकर अबाशन करा रही हैं। शादी से पहले इनके तमाम सुहागरातें खत्म हो रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वालिदैन। अगर उनकी शादियां सही उम्र में आप करते, आपके बच्चे ये जिना जैसे फितने में मुब्तला नहीं होते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल के नौजवानों में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशावर चीजों की बीमारियां। मौलवी साहब, मेरा बच्चा सुधरता नहीं, मौलवी साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया, कैसा सुधारना? जब ढाली दरख्त छोटा रहता, ढाली कौली रहती, कहीं सा भी मोड़ो मुड़ जाती। जब दरख्त बड़ा हो जाता, ढाली सख्त हो जाती, उसे मोड़ना चाहो मुड़ती नहीं, ढाली टूटने चली आती। बचपन में अगर आप उसे दीनदारी की तरबियत देते, अगर उसे इस्लामी माहौल के अंदर रखते, अगर उसे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दिलाते, उसके दोस्तों अहबाब पर निगाह रखकर, उसकी बचपन से कड़ी निगाह रखकर सही तरबियत देते, आज उन्हें शराबी, जानी और एक नंबर का अय्याश और फहाश हरगिज नहीं होता। जिम्मेदार कौन? हमें माँ बाप। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल्लाह
لَيُعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ الَّذِي لَسْتَ لَهُ صَبْوَةٌ رواہ احمد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو ایسا نوجوان زیادہ پسند ہے جو عیاشی میں مبتلا نہ ہو، جو اپنی زندگی میں لغو چیزیں نہ رکھنے والا ہو، جو اپنی زندگی سے فحاشی کو بری رکھنے والا ہو، ایسا نوجوان اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں کا ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بڑی، جس کی نشر و نما، جس کی تربیت، جس کی جوانی کی اونچائی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس کی جوانی بڑی، ایسے انسان کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ ہماری جوانی ٹی ویاں دیکھ لے کو بڑے ہو رہی، موبائلاں گھور لے کو بڑے ہو رہی، ہماری جوانی گیماں کھیلنے کو بڑے ہو رہی۔ ہمارے بچیاں کے جی چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، اس کی اماں اسے چارنے والے کھانا کھلانا چاہ رہی تو موبائل میں جب تک کارٹون لگا کو نہیں دیتے، وہ چھوٹا ابھی بولنے بھی آتا نہیں اسے، موبائل دیکھے بنا انہیں کھانا بھی نہیں کھا رہا۔ موبائل کی بیماری لگ گئی ہمارے اس جنریشن کو، ہمارے اس نسل کو موبائل کا بہت بڑا روگ لگ گیا۔ ہماری جوانی کیسی بڑی ہو رہی ہے؟ یا تو موبائلیں دیکھ لے کو، یا تو یوٹیوب دیکھ لے کو، یا گوگل دیکھ لے کو، بچپن سے اسے چیٹنگ کرنے کا معلوم ہو جاتا، کیسا چیٹنگ کرنا، کیسا دوستی کرنا، کیسا پروفائل بنانا، سامنے والوں کو کیسا الو بنانا، فیس بک میں آئی ڈی کیسا اوپن کرنا، سب معلومات۔ بڈھے باوا کو معلوم ہوتا نہیں، بچہ پوچھتا بیٹے یہ موبائل کیسا چلانا با، یہ کیسا اکاؤنٹ اوپن کرنا بیٹے، میرا اکاؤنٹ کہیں ڈڈ ہو گیا ذرا دیکھ بیٹے، بچہ پوچھتا انہیں۔ وقتے ماہر ہمارے بچے، شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بڑے ہونے والے جی عرش کے سائے میں، موبائلاں گھرلے کو فتنے میں پڑھنے والے نہیں۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہا ہو، ہمیشہ مطلب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا نوجوان عرش الہی کے سائے میں رہے۔ ہمارا دل کہاں ہے؟ ہمارا دل کہاں ہے؟ کالجہ میں ہے، ہمارے گرل فرینڈاں کے پاس ہے، ہارٹ مارک بھیجتا انہیں، ہارٹ مارک، یہ میرے دل میں تو ہے، تیرے دل میں میں ہوں، میں تجھے بھیج رہا ہوں، ایسا ویسا بول کر اسے الو بنانا۔ ایک ایک نوجوانوں کے 10 گرل فرینڈاں، ایک ایک لڑکیوں کے 10 بوائے فرینڈاں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انہیں کیا سمجھ رہا؟ میرے باوا کو معلوم نہیں میرا افیئر، میرے بھائیوں کو معلوم نہیں، میری اماں کو معلوم نہیں، میں آرام سے مینٹین کر رہا ہوں۔ اے نوجوان، تیری عیاشی بھلے تیرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوں گی، لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، تیرے دل کا بھید تک وہ جانتا ہے۔ کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، اے میری پیاری بہن یہ جان لے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، الطیبون للطیبات والطیبات للطیبون، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر تو شادی سے پہلے زنا کرے گی، شادی سے پہلے عیاشی کرے گی، شادی سے پہلے فحاشی کرے گی، اللہ تعالیٰ کو تیرے تمام عیاشی کا علم ہے۔ یاد رکھ، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، اس دنیا میں اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اسی عرش الہی کے سائے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایسا آدمی جسے کسی خوبصورت لڑکی نے زنا کی دعوت دی، وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَنْصَبٍ، ایک ایسے مرد کو ایک ایسی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دیتی ہے، اے میرے محبوب میرے ساتھ زنا کر لو، لیکن یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا،
اللہ سے ڈرنے والا یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ برائی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ادا میرے اللہ کو اتنا پسند، عرش الہی کے سائے میں اللہ اسے جگہ دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام قبول کرتے ہیں، غلاموں کو چھڑانے میں ماہر تھے، مدینہ سے مکہ آتے ہیں، غلاموں کو چھڑاتے ہیں۔ اچانک ان کی پرانی ایک معشوقہ جن کا نام اناق ہے، اناق جیسی معشوقہ کے ملاقات ہوتی ہے۔ اناق کہتی ہے اے میرے محبوب، اے مرثد، اتنے دن کہاں گئے تھے، آؤ زنا کرتے ہیں۔ لیکن مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کیا ہے، اے اللہ کے نبی آج کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں گا۔ قسم اللہ کی، جن ہاتھوں نے نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر وعدہ کیا ہے، قسم اللہ کی زنا کرنا تو دور کی بات، میرا تجھے چھونا، ہاتھ لگانا بھی حرام، میں زنا نہیں کر سکتا۔ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے اللہ والوں کو اللہ عرش الہی کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ آپ کو معلوم صحیح بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں بنی اسرائیل کے وہ 3 غار والے غار میں پناہ لیتے ہیں، چٹان ڈھانک لیتی ہے، تینوں اللہ سے اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں کا ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ، میری چاچا کی بیٹی بڑی خوبصورت، میری کئی دن سے اس پر نگاہ تھی، اچانک وہ میرے پاس قرضہ لینے آئی، میں اس شرط پر قرضہ دیا اگر تو قرضہ واپس نہیں دے گی جو میں بولوں گا تجھے سننا پڑے گا۔ وہ لے گئی، وہ اتنی غریب تھی میرا قرضہ لوٹا نہ سکی، میں اسے لے کر پہاڑوں کی وادیوں میں زنا کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ رونے لگی، وہ کانپنے لگی، وہ تھرانے لگی۔ میں پوچھا کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے بھیا، میری زندگی میں آج تک یہ برائی کا کام میں نے کبھی نہیں کیا، میں کبھی نہیں کی، میرے حرمت کو پامال مت کر میرے بھیا، ہائے میری مجبوری، اس قرضے کی وجہ سے میں یہاں تک آ گئی۔ یاد رکھ اللہ عز و جل کے سامنے ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ آج اس لمحے کے بارے میں پوچھ لے کیا کر رہی تھی، کیا جواب دوں گی؟ اس سال، اس مہینے، اس دن کیا کر رہی تھی، کیا جواب دوں گی؟ میرے بھیا، اللہ کی پکڑ سے ڈرتی ہوں، اللہ کے خوف سے کانپتی ہوں۔ میری بہن، تو نے اب تک یہ کام نہیں کیا، اتنا ڈرتی ہے، میری ساری زندگی زنا میں گزر گئی، اللہ سے اگر میں معافی مانگنا چاہوں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا، اللہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے اس دن میں زنا کے قریب جا کر جس انداز سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا خوف جگایا، زنا کے قریب جا کر میں واپس آ گیا۔ اگر میری ادا تجھے پسند آئی ہو، اللہ آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے بچا لے۔ اللہ تینوں کی دعائیں قبول کر کے ان تینوں کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، جو بچنا چاہتا ہے، جو برائی سے رکنا چاہتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ لیکن جو جا کر کھڈے میں پڑنا چاہتا ہے، جو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ یقیناً زنا بھی کرے گا، دنیا میں ذلیل بھی ہوگا، آخرت میں عذاب بھی پائے گا۔ اب تک آپ نے بہت زنا کیے ہوں گے، بہت فلمیں دیکھے ہوں گے، بہت گانے سن لیے ہوں گے، بہت گالیاں دے لیے ہوں گے، لیکن سدھرنے کا ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر اب بھی نہیں سدھرو گے، یاد رکھو موت کا فرشتہ کبھی کال کر کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ کبھی میسج کر کے نہیں آتا، اچانک آتا ہے، حلق میں ہاتھ ڈال کے روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ تمہاری موت اگر نیکیاں کرتے ہیں کہ حالت میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کے دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ جیسا اس کا خاتمہ ہوگا اللہ کے پاس ویسا حساب ہوگا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا۔ زنا کرتے مرو گے، اللہ زانیوں میں جگائے گا۔ شراب پیتے مرو گے، اللہ شرابیوں میں جگائے گا۔ نماز پڑھتے مرو گے، انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ جگائے گا۔ بے نمازی موت مرو گے، فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ جگائے گا۔ شرک اور بدعت کرتے مرو گے، مشرکین کے ساتھ جگائے گا۔ موحد اور توحید پرست مرو گے، اللہ موحدین کے ساتھ جگائے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو،
اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اپنے اخلاق کی حفاظت کرو, اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں کا ایک, وَشَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, تیری جوانی کو غنیمت جان لے تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, تیری فرصت کو غنیمت جان لے تیری مشغولیت آنے سے پہلے. آج ہمارے نوجوان فری ہیں لیکن کرتے کیا ہیں؟ آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھتا ہمارا نوجوان فری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کے زبان سے, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اے میرے نوجوان, اے میرے بندے, اے میری بندی, آج جو فرصت کے لمحات میں نے دیے ہیں اسے غنیمت جان لے, یقین جان لے یہ فرصت تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی. ان فرصت کے لمحات میں اللہ کو راضی کرنے والے نیکیاں کر لے. ہمارا نوجوان فرصت کے لمحات میں یا تو کرکٹ کھیلنے جاتا, نہیں آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھتا. خالی بیٹھتا نہیں, چیخا مارتا, سیٹا مارتا, تھالیاں بجاتا, سکسا انہیں مارتے رہتا, فورا انہیں مارتے رہتا, اچھل کو انہیں پڑھتے رہتا. ایسا بمڑیا مارتا گویا کپلا کو اسے دے دیں گا نا, مڈل بڑا کپلا کو اسے دے دیں گا نا. یتاچ نہیں, بیٹا لگا مرتا. یہ پنجاب جیتتی, راجستھان ہارتی, کرناٹک جیتتی, آندھرا ہارتی, وہ دلی جیتتی, یہ کلکتہ ہارتی. بیٹا لگاتا. اللہ اکبر. رشوت, یہ جوا ہے, جوا بازی, سٹا بازی کھیل کو مرتا. کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں تیری جوانی کے بارے میں پوچھے گا, تیرے فرصت کے لمحات کے بارے میں پوچھے گا, تیری عمر کے بارے میں پوچھے گا. کیا جواب دو گے؟ یا اللہ اپنی جوانی میں آئی پی ایل کرکٹاں دیکھ لے گا, یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں لڑکیاں سے دوستی کر لے گا, یاشی کر گا, یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں فلماں دیکھ لے گا, یہ جواب دو گے؟ یا اللہ میری جوانی میں بہت زیادہ داڑھی منڈالے کوئی فیشن کر کوئی اسٹائل مار کا, یہ جواب دو گے؟ بولو, کیا تمہارے ایسے جواب سے اللہ جنت دے گا یا جنت کے 8 دروازے کھولے گا؟ کہاں ہیں نوجوان؟ کیا کر رہے ہیں نوجوان؟ اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کی اصلاح کرو. تمہارے موت آنے سے پہلے, موت کا فرشتہ تمہارے نزدیک آنے سے پہلے اصلاح کر لو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعتوں, تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً شادی کر لیا کرے. کیوں؟ یہ شادی تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور یہ شادی تمہارے نگاہوں کو بد نگاہی سے نیچے کرے گی, گندی نگاہ پڑنے نہیں دے گی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں, اگر بازار میں اتفاق سے کسی حسین عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جائے, پہلی نگاہ اللہ نے معاف کیا لیکن دوسری نگاہ اللہ نے معاف نہیں کیا. نہیں چلو بھئی دوسری نگاہ بھی پڑ گئی, دل فتنے میں انگیختہ ہونا چاہ رہا, دل فتنے میں مائل ہو رہا, زنا کی طرف دل میں وسوسے پیدا ہو رہی. نبی نے کیا کہا؟ اے شادی شدہ نوجوان, اگر بازار میں یا کسی نامحرم عورت پر اچانک تیری نگاہ پڑ گئی, تیرا دل فتنے میں مبتلا ہونا چاہتا ہے, تو فوراً آ کر اپنے گھر والی سے دل کی تسکین حاصل کر لیا کر, اپنے گھر والی سے ملاقات کر لیا کر. ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہوں گی تو تسکین حاصل کرے گا, شادیاں نہیں ہوں گی تو جا کر عورتوں سے زنا کرے گا اور کیا کرے گا. اسی لیے پیارے بھائیوں, اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمر میں کر دیا کرو. اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمر نہیں, مول صاحب ابھی کمانا انہیں, ابھی جمانا, ابھی بلوں کا بینک بیلنس کرنا, ابھی نوکری آنا, نوکری لگانے کے چکر میں چھوکری کو گنوا لے کو پورا آدھا بڈھا ہو جاتا. سر میں بالا جھڑ کو, بادل ہٹ کو, بیچ میں کا چاند نظر آتے رہتا. کیا بھئی ابھی بچی کی شادی کرتے نہیں, ابھی بچہ, میرا بچہ, چھوٹا بچہ. سر میں چاند نظر آتے رہتا, بادل پورے بالاں کے ہٹ گئے رہتی, چاند دکھتے رہتا, پورا پٹنتی آتے رہتا. کہاں بھئی ابھی تالو دکھتے رہتی, تالو
नहीं, अभी छोटा बच्चा मौलवी साहब, मेरा बच्चा, और शादी के लिए नजराने, जहेज, मेरा बच्चा, हम ना क्या भी दो ना को तुम्हें, तुम्हारे जवाई को दो, क्या दो? रॉयल इनफील्ड कहते, कोसी की बुलेट निकली नवी, वो दो। तुम्हारी बेटी को बिठा ले, गली में गया तो बुड़ 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 का तो आवाज आना, ऐसा तुम्हें तुम्हारे जवाई को दो, हम ना क्या भी दो ना को, ऐसा बोल बोल को इनडायरेक्ट उस कने से काट ले काट ले काट ले, पूरा खबरस्तान के खबर में उतार डालती बच्ची के बाप। डिमांड कैसे? बच्ची को देखने गए टम्पो, मुंह में से कहीं का भी निकलता नहीं, बच्ची को पसंद करती, मुंह में से क्या भी निकलता नहीं, यहां तक के बैठ को बच्ची के लिए बात घट भी कर लेती, जब भी मुंह से क्या भी निकलता नहीं। शादी की डेट फिक्स करना, शादी के कारण भी छपा डालता, अब डेट फिक्स करना, जब हल्लू मुंह में से एक एक सांपा निकलती इसके, देखो साहब, हम ना 20 तोले सुनना होना, हम ना ये गाड़ी होना, हम ना वो होना, हम ना ये होना, भुक्के फकीरा, मॉडर्न फकीरा, अंदर से पूरे निकाल निकाल को सड़ती। जब बच्ची का बाबा सिर खुजाले बोलता, हो जी ये बात हम बच्ची देखने आज टम्पो कई बोले नहीं, तुम्हें पहले बोलना था, हमें नहीं करते थे रिश्ता, शादी के कारण छप गए, शादी का डेट फिक्स हो गया, हाल बुक हो गया, अब शादी रख लेना, कस्टम हल्लू निकाल रही है, सांपा बिचुआ। हमारी डिमांड नहीं, बच्चे के दूल्हे के भाना की डिमांड है, दूल्हे की अम्मा की ख्वाहिश है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो, अगर किसी के बच्ची के बाप पर जुल्म करोगे, अल्लाह तुम्हारे पेट में भी बेटियां देगा, तुम्हारे पेट में भी बेटियां देगा। तुम किसी पर जुल्म करोगे, कोई तुम पर जुल्म करेगा। किसी की बच्चियों का नाजायज फायदा ना उठाया करो, किसी की बच्चियों का सौदा ना किया करो। आज हमारा मुआशरा कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया। अफसोस होता है, जाओ तुम्हारे हर शहर के जाकर बड़े बड़े रजिस्टर ऑफिस में देखो, हमारी आयशा नाम की लड़की किसी नरसिम्हा के साथ शादी कर रही है, हमारी फातिमा नाम की लड़की किसी राजेंद्र के साथ शादी कर रही है, हमारी मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। ये जहेज का मुतालबा करके, ये जहेज के लिए बच्चियों के बाप का सौदा करके इतना महंगा शादी बना दिए, बेचारा क्या करेंगा? वो बच्चियां भी क्या करेंगे? 4-4 भाना, हमें 6-6 भाना, हमारे बाबा को एक बच्ची को शादी कर को देने नहीं होता, इतने बच्चे कहां से उठेंगे? फांसी डाले मरने से बेहतर है गैरों के साथ भाग कर जाएं। शर्म से डूब मरने की बात है। प्यारे नौजवानों, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, ये जहेज जैसी लानत माशरे से खत्म करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह ताला खैरों बरकतों से माला माल करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जिना में पड़ने का खौफ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उसे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किए और उससे सवाल किए, अगर कोई तेरी वालिदा, तेरी बहन, तेरी बेटी के साथ जिना करे तो तू क्या करेगा? ऐ अल्लाह के नबी, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। सारे लोग यही बुरा समझते हैं जैसा तू बुरा समझता है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, तू जिना की इजाजत मांग रहा है, जिना करना चाहता है, ये जान ले माशरा भी जैसा तू तेरी अपने किसी के माँ, बेटी, बहन के साथ जिना करेंगे, जैसा तू नापसंद करता है, मुआशरा भी वैसा ही अपने मुहरिमात के साथ जिना नापसंद करता है। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ, बेटी, बहन के साथ जिना करे तो तू कत्ल कर दे। भला बता, तू जिस औरत के साथ जिना करेगा वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी, माशरा तुझे कैसे माफ करेगा? ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जिना से बचना चाहता हूं, अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर 3 दुआएं पढ़ते हैं। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहू, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे। वत्तहिर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे। वहस्सिन फ़रजहू, ऐ अल्लाह इसके शर्मगाह को हिफाजत कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर, इसके गुनाह माफ कर, इसका दिल पाक कर, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। वो सहाबी कहते हैं, जब से मेरे नबी मेरे लिए ये दुआ करे, मेरी सारी जिंदगी में कभी जिना का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी
जिना से बचना चाहती हैं तो अल्लाह के नबी की सिखाई हुई ये दुआ मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2212 ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी जिना जैसे फितने से बचा लेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को ये देखिए कि मेरा बच्चा कैसे माहौल में है, उसके दोस्तां कैसे हैं, उन्हें कैसे बच्चों के साथ उठ रहा बैठ रहा, मेरी बेटी की सहेलियां कैसी हैं, मेरे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उस पर निगाह रखिए, बचपन से निगाह रखिए। क्यों? इसलिए कि अगर आपका बच्चा नेक माहौल में रहेगा, नेक लोगों की सोहबत में रहेगा, इंशाअल्लाह उसका मुस्तकबिल बेहतरीन कामयाबी से हमकिनार होगा। अगर बचपन से उसका माहौल बुरे माहौल में पल रहा है, उसकी सोहबतें इंतहाई बुरी सोहबतें हैं, ऐसे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कभी अच्छी उम्मीद का आप सोचिए भी मत, गुमान भी मत रखिए। ऐसे बच्चों से कभी उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। क्यों? माहौल बुरा, दोस्ती बुरी, तरबियत बुरी, उन्हें बड़ा हो को कैसा जी कौम का नाम रोशन करता, कैसा जी तुम्हारा नाम रोशन करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान अगर अल्लाह ताला से तक़वे का सवाल करे, जैसे हमारे नबी तक़वे का सवाल करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तक़वे का सवाल करता हूँ, मेरी पाक दामनी का सवाल करता हूँ, तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा कारसाज है। अल्लाह से तक़वे का सवाल करे, अल्लाह उसे जरूर तक़वा अता करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नेक हिदायत का, तक़वे का, पाक दामनी का, बेनियाजी का सवाल करता हूं, अल्लाह मुझे अता फरमा। और हमारे नौजवान लड़के लड़कियां कई घंटे घंटे आईना देखते होंगे, आईना के सामने बैठते होंगे, कभी एक मर्तबा तो भी जबान से दुआ निकली, आईना देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी। इलाही, मेरे चेहरे को जैसा खूबसूरत बनाया, ऐ अल्लाह मेरी सीरत को भी वैसे खूबसूरत बना, मेरे कैरेक्टर को भी वैसा नेक बना, अच्छा बना। कभी दुआ किए? अल्लाहु अकबर नहीं करते। हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारी घर की खवातीन ऐनक के सामने बैठी तो उठने का नाम नहीं लेते, मेकअप करते एक सुबह को बैठे दफार तक का मेकअप, दफार को बैठे शाम तक का मेकअप। वो मेकअप किसके लिए था? तुम्हारे शौहर के लिए था, तुम्हारे शौहर के लिए तुम्हारी खूबसूरती थी, तुम्हारे शौहर के लिए तुम्हारा बंसवरना था। लेकिन नहीं, हमारी अम्मा, हमारी बहन मर्द 3 दिन 4 दिन 8 दिन सऊदी अरब से 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या किया, आरा कते छुट्टियां में इन्हें कैसा रहती, उजड़ा सो चमन, उजड़ा चमन, बाला कने का बिखरे जाको, बा कपड़े कने का सड़ने को, बास उठले को बच्चा सूसू करे रहता उसमें, और घर कने का बदबुरी बास इन्हें सामने आया तो उल्टे करने भाग को चले आना, नको नको सबान देखेंगे। वो कहां तो भी शादी में जाने का रहा, तो कहां तो वलीमे में जाने का रहा, तो हमारी बेगम को सुना डालो शादी में जा, 4 घंटे ऐनक के सामने से उठने का नाम नहीं लेते। वो अंख्या को लगड़ने का क्या, आईब्रो करने का क्या, पिशानिक दाल कल्याण, 40 को 6 किलो का पाउडर, 20 को 3 किलो का क्रीम, 40 को 8 किलो का तेल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल के लेडीज के कौन सा भी प्रोडक्ट लो, खुशबू, तेल में खुशबू, क्रीम में खुशबू, पाउडर में खुशबू, शैम्पू में खुशबू, साबुन में खुशबू, ये छोटे 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 खुशबुआं जमा हो बड़ी शैतान की अम्मा हो जाती है ऊपर से नीचे तक। इन्हें कान तो भी गई, इसकी बास इधर 20 फीट इधर 20 फीट, घमा 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 घमा, नहीं पलट को देखने वाला भी पलट को, कौन जा रही है इधर से। अल्लाह के नबी क्या बोले, जो औरत अपने बदन की खुशबू किसी नामहरीमों को सुना कर जाएगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया फहिया जानिया फहिया जानिया फहिया जानिया, वो औरत अल्लाह की निगाह में जानिया है, जानिया है, जानिया है। बचना चाहिए मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। सूरह अर्राद आयत नंबर 11 अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह
لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتے. اللہ کسی نوجوان کو، کسی لڑکی کو، کسی مرد کو، کسی خاتون کو اس وقت تک سیدھے راہ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ ہدایت پانے کی فکر پیدا نہیں کرتے. ان کے دل میں آنا میں سدھرنا کرنے کا، ان کے دل میں آنا، تب بھی اللہ توفیق دے. میں نمازی بننا، اس کے دل میں آئی، فکر آئی، اللہ اسے نماز کی توفیق دے. اس کے دل میں بھی نہیں، دماغ میں بھی نہیں، میں نمازی ہونا، توحید پرست ہونا، میرے عقیدے کی اصلاح کرنا. انہیں کہیں کا جی سدھرتا، اللہ کہاں سے جی ہدایت دیتا؟ پہلے تمہارے دل میں آنا، پہلے تمہارے دل میں آنا. سورہ عنکبوت 69 نمبر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اسلام کے لیے کوششیں کرتے ہیں، راستے تلاشتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، خود اللہ کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے. اور اللہ احسان کرنے والے، نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک والدین کا اپنی اولاد کو دینے کے تحفوں میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے. یاد رکھنا، نیک تربیت ہے. آپ والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر مت جائیے، لاکھوں کا بزنس دے کر مت جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، انکا انتظرک ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالیۃ ان یتکففون الناس. تم اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے تم ان کے لیے کوئی مال چھوڑ کر مت جاؤ، ان کو غریب بنا کر چلے جاؤ، لیکن ان کو دینداری دے کر جاؤ، دین کی تربیت دے کر جاؤ. ایک والدین کا اپنے بچوں کو دیے جانے والے احسانات میں، انعامات میں سب سے عظیم تحفہ نیک تربیت ہے. وہ نیک تربیت اپنے بچوں کو دیا کرو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کے قوم کے نوجوانوں کو حسن تربیت سے مالا مال کیا کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی جوانی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہے، یہ خرچ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے بڑھاپے کے خرچ کرنے کے. آج کل ہمارے نوجوان گھٹ مٹ رہتے، نمازاں کو نہیں آتے. ہمارے نوجوانوں سے فلم تھیٹر آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے کرکٹ کے اسٹیڈیم آباد ہیں، ہمارے نوجوانوں سے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں. ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا. کب پڑھتا؟ جب پورا بڈھا ہو کو کرسی پکڑ لیتا جب پڑھتا. نہیں، ابھی جوانی میں انجوائے کرنے کا موقع، جوانی میں خوب اسٹائلاں کرنے کی جوانی ہے. بڈھے ہو جائیں گے، کرسی پر بیٹھیں گے، تب جا کو نمازاں پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ جوانی میں اللہ چلا رہا تھا، پھلا رہا تھا، اس وقت نمازاں یاد نہیں آئے، اس وقت اللہ کی عبادت کرنا یاد نہیں آیا. جب بڑھاپے میں کرسی پر بیٹھنے جیسی حالت آئی تب کیا مسجد یاد آ رہی سو، تب کیا اللہ یاد آ رہا سو. جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اذا امسیت فلا تنتظر المساء، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے اللہ کے بندے، اگر تو صبح کر لے شام کا انتظار مت کر، شام کر لے صبح کا انتظار مت کر. ہمارے نوجوان کیا سمجھتی؟ بڈھے ہو کو داڑھی رکھیں گے لے، بڈھے ہو کو نمازاں پڑھیں گے لے، بڈھے ہو کو مسجد پکڑ لیں گے لے. کیوں؟ تمہیں بڈھے ہونے تک جیتیں کرنے کا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کیا تم نے رجسٹر کا پیپر بھیجا؟ تو بڈھا ہوئے تک جیتا باگا تو کون جی دیکھ کر ہے؟ ارے بڈھے کم لوگ ہیں، جوان زیادہ جوانی میں مر جاتی. جوانی میں اسٹائلا، کیسے اسٹائلا؟ بائک انہیں دیکھا دیکھی، انہیں کیا کی اسٹنٹ کر رہا تھے بائک میں، میں سامنے کی چاک اٹھایا، میں پیچھے کی چاک اٹھایا. انہیں بھی ہم کرنے جاتا، ٹانگنے ہم توڑ لیتا، سیدھا یا تو اسپتال جاتا، نہیں کہ تو قبرستان چلے آتا. اسٹائلا مارنے جا کو جوانی میں. اللہ اکبر. تمہیں بڈھے ہونے کے بعد عبادت کرتے گنے کا گارنٹی ہے کیا جی؟ ارے تمہاری جوانی میں موت کا فرشتہ آ جاتا، تمہاری جوانی میں تمہیں سیدھا قبرستان چلے آتی. کون دیکھا؟ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ
बुखारी की इस हदीस 2416 2416 2416 इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल सबा व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। इस हदीस की शरह में अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, एक नौजवान को यह पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता कब आकर उसकी रूह कब्ज़ कर ले, इसीलिए हर नौजवान को मौत के लिए तैयार रहना है, अल्लाह को जवाब देने के लिए ऐसा नेक अमल उसे तैयार रखना है। याद रखें, सेहत और जवानी कभी वफा नहीं करती, सेहत और वफा जवानी बीच में धोखा दे देती है, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, इसीलिए वो उसे कोशिश ये करना चाहिए कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल की 19वीं आयत में कहता है, वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका सअयुहुम मशकूरा। जो आदमी आखिरत चाहेगा, आखिरत तलब करने के लिए कोशिशें करेगा, हम उनकी कोशिशों का मुकम्मल बदला देंगे और वो आराम का जगह रहेंगे, लेकिन वो मोमिन रहे, वो हुआ मुमिनुन, वो मोमिन होकर आखिरत के लिए कोशिश करे, हम उनकी कोशिशों में बरकतें अता करेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल हमारे नौजवानों के कपड़े भी बराबर नहीं, कपड़े इतने खराब, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लानत है उन मर्दों पर जो औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं, लानत है उन औरतों पर जो मर्दों जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे मर्द बने के कपड़े औरतों के जैसे, हमारे औरतों के कपड़े मर्द बने के जैसे, टाइट फिटिंग टी शर्ट, टाइट फिटिंग जींस, टखने से नीचे कपड़ा लटकते रहता हमारे नौजवान का, और हमारी बहनें जिनका कपड़ा टखने से नीचे होना चाहिए टखने से ऊपर है, गुड़गे से ऊपर है, स्कर्ट पहन रही हैं। एयर हॉस्टेस में एयरप्लेन उड़ने के इसमें नौकरी लगी कहते, यहाँ राना तका पहनना कहते, उसका यूनिफॉर्म कहते एयर हॉस्टेस का, लेकिन चलता नौकरी के वास्ते, पैसे के वास्ते क्या होंदे कराने तैयार। पर्दे का तो जनाजा निकल गया कॉलेज को जाते ही, अब नौकरी करने में बदन के कपड़ों का भी जनाजा निकल गया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह की लानत ऐसे कपड़ों पर। जो लड़की बालिग होने के बाद अपने बदन का कोई हिस्सा ना महरिमों को दिखाती है, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों पर। आज बचपन से हमने अपने बच्चों को सही इस्लामी लिबास पहनने की तलकीन नहीं की। बचपन से ये आस्तीन नजर आए जैसे पतले आस्तीनों के कपड़े दिलाते, सीना नजर आए जैसे पतले कपड़े हमें दिलाते। कोई फिल्म रिलीज हो गया, कोई सीरियल आ गया, अर्तुगुल गाजी आ गया, दाई हलीमा, वो हलीमा कौन से कपड़े पहनी, हमारी बच्ची भी वो कपड़े, उन्हें कौन की शलजान खातून गत, उन्हें कौन से कपड़े, हमारी बच्ची भी वो कपड़े। वो कौन सा की फिल्म रिलीज हो गया, वो फिल्म में वो हीरो कैसी कटिंग करे रहता, हमारा नौजवान भी वैसी चुप्पा कटिंग, कोसी कटिंग, चुप्पा कटिंग, दलिंदर की कटिंग एक नंबर की, आजू बाजू हंडा, ऊपर चारे का बिंडा, मेरा बा ऊपर कैसे बेचारे का बिंडा ढोले जा रहा है, आजू बाजू पूरा छिल्लिया रहता, ऐसा लगता तांबे के हांडे को मारे टन टन आवाज आती, पूरा छिल्लिया, ऊपर करने का चारे का बिंडा ईंटले खड़े रहती हूँ, डुक्कुर के पीठ के ऊपर बाला कैसे ईंटले खड़े रहते, वैसी कटिंग। वतस हमें उन्हें यहाँ से एक लकीर लग जात, इन्हें भी यहाँ से एक लकीर, उन्हें पीछे से अकेला, उन्हें भी पीछे से अकेला। अल्लाह अकबर। देखा देखी चुल्ला फूकी, उन्हें स्टेला मारने वाला जहन्नम में जाता, तुम्हें भी उसकी कॉपी कर को जहन्नम में जाती क्या जी, तुम्हें भी उसकी। और गाड़ियां चलाया तो कैसा चलाता, कोसे तो गाड़ी के ऊपर बड़ा मेंढक बैठा ना, ऐसा लग सो जाता पूरा, वो पीछे बैठा सोला ऊंट के ऊपर ईंट लग बैठा ना, ऐसी गाड़ी यूं सोचा को गिर्र चला को खड्डे में कीच एक दिन में हड़प चले आते। अल्लाह अकबर। ये कहीं खोना जी तुम ना, ऐसे कपड़े कहीं खोना, ऐसे गाड़ियां कहीं खोना, अपने कपड़ों की हिफाजत करो। सूरह आराफ आयत नंबर 26 अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी आदमा क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, कपड़े उतारे, और तुम्हारे लिए पोशाक अल्लाह ताला ने बनाया। याद रखो, तक़वे वाला लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है। तक़वे वाला लिबास मतलब बदन को ढांकने वाला लिबास।
بدن کو چھپانے والا لباس. آج ہمارے لباس کیسے؟ ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ, ٹائٹ فٹنگ جینس یا لیگنس, ہماری عورتوں کے لیگنس, اس میں اس کے پیراں کتنے چھوٹے کتنے موٹے سب نظر آ رہے, باڈی آف دی پارٹس اوپر سے نظر آ رہا, اس کی کمر کتنی چھوٹی کتنی بڑی سب نظر آ رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ کی لعنت ایسے کپڑوں پر. اپنے کپڑوں کا لحاظ رکھیے نوجوانوں, اپنے کپڑوں کا ادب رکھیے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کی عیادت کے لیے آتے ہیں جو مرنے کے قریب ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اے اللہ کے بندے تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے, دوسرا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. شوق بھی ہے اللہ کی ملاقات کا, خوف بھی ہے کہیں میرے گناہوں کے بدلے اللہ عذاب نہ دے دے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ بندے کے گمان کے مطابق اسے پھل عطا کرتا ہے. تیرے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے, اللہ بھی تیرے ملاقات کا شوق رکھے گا. تیرے دل میں گناہوں سے خوف ہے, اللہ عذاب دے گا, اللہ اس خوف کے بدلے تجھے عذاب سے بچا لے گا, تجھے عذاب سے بچا لے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ہم کو اللہ کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمیں کر رہی عبادت. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے نماز. ارے نماز تو دور کی بات, جمعہ بھی چھوڑنے کو پھرتا ہمارے نوجوان. دن میں 5 وقت کی نمازیں تو دور کی بات, جمعہ بھی نہیں پڑھتا نوجوان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ کتنا ہو گیا؟ 25 تک ہے نا, 20 ہوا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اسے نیکی اور تقوی سے مالا مال کرے گا. آخر میں چند نصیحتیں کر کر نوجوانوں کو اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. خریم الاسدی ایک صحابی تھے جن کے بال کافی لمبے تھے, جن کے کپڑے ٹخنے سے نیچے تھے. نبی نے کہا خریم الاسدی کتنے اچھے آدمی ہیں, اگر ان کے بال چھوٹے ہو جائیں, ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہو جائیں. یہ سنتے ہی وہ صحابی اپنے بال چھوٹے کر لیے اور اپنے کپڑے اوپر کر لیے. آج ہمارے نوجوان کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نوجوان کیوں نہیں کرتے؟ شراب کی عادت ہے, گھٹکے کی عادت ہے, تمباکو کی عادت ہے, بیڑی سگریٹاں پینے کی عادت ہے. صحابہ پر جب آیت نازل ہوئی شراب حرام ہو گئی, ایک جھٹکے میں صحابہ نے شراب چھوڑ دیا. آج ہمارے نوجوانوں کو بولو شراب چھوڑو بھائی, گھٹکا چھوڑو بھائی, تمباکو چھوڑو بھائی, چھوڑنے نہیں ہوتا. بیماری میں ملوث ہو گیا ہمارا نوجوان. نوجوانوں کو چاہیے توحید کا علم حاصل کرے, نوجوانوں کو چاہیے رزق حلال اپنائیں, نوجوانوں کو چاہیے نماز میں سستی نہ کریں, با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کو چاہیے رات میں جلدی سونے کی عادت اپنے اندر رکھیں. رات میں جلدی سو جاؤ گے, فجر کے لیے اٹھ پاؤ گے. فیس بک, انٹرنیٹ, ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے 12-1 بجے تک سو جاؤ گے, کہاں سے اٹھ پاؤ گے؟ والدین کو چاہیے خود بھی اپنے بچوں کو جلدی سلانے کی عادت ڈالیں, جھوٹ سے بچیں اور عصری علوم کے ساتھ دینی علوم حاصل کرائیں اور تقوی اختیار کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. نامحرم لڑکیوں کی دوستی نہ کریں, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ مصافحہ نہ کریں, غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں. مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے, عورتیں ہو کر ٹخنے سے اوپر کپڑا نہ پہنے. مرد حضرات اپنے چہروں کو انبیاء اور صحابہ جیسے چہرے, داڑھی والے چہرے بنائیں. سونا استعمال نہ کریں, اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیں. گانے سننے, میوزک سننے اور گانے بجانے کے آلات سے اپنے گھر کو, اپنے آپ کو پاک کریں اور غصے کو قابو میں رکھیں. نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں, ہمیشہ پاک رہیں, تصویر بیجا نہ اتاریں,
بغیر وجہ کے تصویر اتارنے والے کو اللہ جہنم میں بھیج کر کہے گا جب تک اس میں جان نہیں بھرے گا تجھے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کرے. آخر میں شاعر کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تیرا شباب امانت ہے دنیا والوں کا. تیرا شباب امانت ہے دنیا والوں کا. تو کارزار جہاں میں گلاب پیدا کر. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو دین پر ثابت قدم رکھے اور تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے.